نے فرمایا اب تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اس دنیا میں انسان آتا ہے بچے کی شکل میں، اکیلا آتا ہے، تن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، ہاتھ اور جیب تو ہے ہی نہیں، ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہوتا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہوتا ہے، اکیلا آتا ہے، تنے تنہا آتا ہے، بغیر ختنہ کیے ہوئے آتا ہے نا، یہاں آ کے ختنہ کراتا ہے۔ سب اسی طرح آتے ہیں۔ آپ کہیں گے جڑوا بچہ اپنے ساتھ دوسرا لاتا ہے، وہ بھی ایک ساتھ نہیں آتا ہے، وہ بھی آگے پیچھے آتے ہیں۔ پہلے تو اکیلا ہی آئے گا، جڑوا بھی اکیلا ہی آئے گا، بعد والا بھی اکیلا ہی آئے گا اور اسی کیفیت میں آئے گا۔ اللہ کے دربار میں جب دوبارہ زندگی ہوگی نا، تب بھی اسی طرح سب اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے جیسے پہلی مرتبہ آئے تھے۔ نہ کوئی ساتھ تھا، نہ جسم پہ کپڑا تھا، اس دن بھی نہ سر پہ ٹوپی پگڑی اوڑھنی ہوگی، نہ پیروں میں جوتے چپل ہوں گے اور نہ ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی اللہ کے حفاتن عراتن غرلن کما بدانا اول خلق نعیدہ، یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ کے آ جاؤ گے، مال یہیں، دولت یہیں، کوٹھی یہیں، کاریں یہیں، بہاریں یہیں، دوست یہیں، ماں باپ یہیں۔ یہاں تو کہتا ہے میرا مال، میری دولت، میرا بنگلہ، میرا فارم ہاؤس، میرا سونا، میری چاندی، میرے دوست و احباب، میرے چاہنے والے، میرا یہ اسٹیٹس اللہ کے دربار میں پائے گا نا، وہی عادت، یا اللہ یہ کر کے آیا، اتنا مال چھوڑ کے آیا۔ انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 پیغمبروں کا، رسولوں اور نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو چنا، ان کو کتاب عطا کی، حکمت کی باتیں حدیثیں عطا کی، نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا۔ تو جس طرح ان نبیوں کو ہم نے یہ چیزیں عنایت کی، ان کے بعد آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم نے ان کو بھی کتاب عطا کی، حکمت، دانشمندی، سمجھداری کی باتیں عطا کی، ان کو نبی بنایا، بلکہ نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو چنا ہے اس طرح محمد کو بھی چنا ہے، ان کو بھی تمہیں رسول مان لینا چاہیے۔ لیکن مکہ کے مشرکوں نے بھی، اسی طرح یہودیوں نے بھی کہا تھا کہ نہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ پر کوئی پیغام نہیں اتارا گیا ہے، کوئی کلام یا قرآن نہیں اتارا گیا ہے، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کوئی نبی وبی نہیں بھیجا اللہ نے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے میں نے ویسی قدر نہیں کی، جیسی عظمت، جیسی بڑائی اللہ کی تسلیم کرنی چاہیے ویسی نہیں کی۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریتوں کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، رب العالمین ہے، پورے جہاں کو، پوری دنیا کو اور تمام مخلوقات کو پالنے والا، ان کی مادی یعنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، تو بھائی انسان کی صرف دنیا کی ضرورتیں نہیں ہیں،
انسان کی روح کی بھی ضرورت ہے، یعنی انسان کے صرف جسم کی ڈیمانڈ نہیں ہے، انسان کے دل، اس کی روح، اس کی سول کی بھی کچھ ڈیمانڈیں ہیں، دونوں پوری ہونی چاہیے۔ صرف جسم کو آپ کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے اور دل پر توجہ نہیں دیں گے، روح پر محنت نہیں کریں گے تو آپ جانور بنیں گے۔ جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، مستی کرتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، بس ختم۔ وہ اپنی روح پر محنت نہیں کرتا، دل پر نہیں محنت کرتا۔ انسان کا دل ہے، انسان کی روح ہے، اس پر بھی محنت ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے ایک طرف جسم کی ڈیمانڈ رکھی ہے، وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے بے شمار پیدا کی ہے، آگے بھی پیدا کرتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ انسان کی سوچ میں تو کمی آ سکتی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ پیدا ہوتے رہیں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا۔ پہلے بھی لوگ کہتے تھے، قرآن جب اتر رہا تھا تب بھی کہتے تھے کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے۔ اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلا رہے ہیں، ان کو بھی کھلائیں گے جو پیدا ہوگے۔ یہ تو ہمارے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے، رزق، روزی، زندگی کے اسباب۔ تو اب دیکھیے آبادی بڑھتی گئی، کیسی کیسی چیزیں آ گئی۔ پہلے کا سونا نکلتا تھا، چاندی نکلتی تھی، پیتل نکلتا تھا، آبادیاں بڑھ گئی، ضرورتیں بڑھ گئی، پیٹرول نکلنے لگا، گیس نکلنے لگا، کیسی کیسی چیزیں، دھاتویں نکلنے لگی، اور انسانوں کو اس کے ذریعے سے زر مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، مال مل رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے خزانے ہیں جو اللہ پیدا کرتا رہے گا، انسانوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا۔ تو صرف انسان کی جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اللہ نے سامان نہیں کیا ہے، بلکہ روح کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کا سامان کیا ہے۔ اور روح کی ضرورت وحی ہے، نبوت ہے، پیغمبری ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی عبادت ہے، عبادت کا طریقہ ہے، یہ سب روح کی ضرورتیں ہیں۔ روح کی ضرورت زیادہ پوری کرنے کی فکر کرنی چاہیے، جسم کی کم، اس لیے کہ اصل تو روح ہے، جسم سے روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دل پر محنت نہیں کی تو آپ جانور بنیں گے بس، اور دل پر محنت کیے تو آپ پکے سچے انسان بنیں گے۔ تو یہ قرآن جو ہے اور یہ اللہ نے نبوت کا جو سلسلہ، نبیوں کا جو سلسلہ، یہ انسان کے دل پر محنت کرنے کا ایک سلسلہ ہے اور یہ وہ ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف یہ کہتے ہیں اللہ نے ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری کری ہے اور یہ نبی بھی نہیں بھیجا ہے، اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو رحیم ہے، رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا ہے، محبتیں فرمانے والا ہے، وہ انسان کے دل کی ضرورتوں کے لیے سامان نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تو زیادہ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اللہ سسٹم کیا بنایا انسانوں کا، ناشتہ کر لو، بہت سارے لوگ وہ بھی نہیں کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا لو، شام کا کھانا کھا لو، عام طور پر یہی 3 سسٹم ہے۔ کبھی بیچ میں کچھ کھا لیا، بہت سارے لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، جسم کی ڈیمانڈ ہے بہرحال۔ تو یہ لیکن ہمارے روحانی سسٹم میں آئیے تو اللہ نے کہا کھانا تو 3 ٹائم کھاتے ہو، جسم کی ڈیمانڈ ہے، روح کی ڈیمانڈ 5 مرتبہ ہو، نماز پڑھو آ کے، یہ روح کی غذا ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ کی قدر انہوں نے کیسے نہیں کی؟ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا ہے، تو اللہ نے کہا اے نبی اب ان سے ایک سوال کرو، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ سوال کس سے کرنا میں نے پہلے بتا دیا، مشرک بھی مراد ہے، بت پرست مکہ کے، اور یہودی بھی ہیں، دونوں اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرتے، کہتے کوئی نبی بھی نہیں۔ تو ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کے آئے تھے؟ قرآن کے بعد عظیم الشان کتاب تورات ہے، اور مشرکین مکہ یعنی مورتی پوجک جو مکہ کہتے بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا اہل کتاب یہودیوں کے ساتھ۔ تو بہت ساری باتیں یہودیوں سے معلوم کرتے تھے، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، کہاں وہ کہتے ہیں ہاں ہیں، آپ کے پیغمبر ہیں، تو اس کو تو مان لیتے تھے یہودیوں کی بات کہ ہاں
تو جب اللہ ایک مرتبہ کسی پر وحی بھیج سکتا ہے، ایک مرتبہ کسی کو پیغمبر بنا سکتا ہے، وہ دوسری مرتبہ کسی پر وحی کیوں نہیں اتار سکتا؟ ایک کو تو مان رہے ہو اور یہاں انکار کر رہے ہو۔ اسی طرح یہودی کہتے تھے تو کہا بھائی تم محمد کے اوپر اترنے والی وحی کا انکار کرتے ہو، موسیٰ پر اترنے والی وحی کا انکار کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہاں کیوں نہیں کرتے ہو کہ نہیں اللہ نے کوئی نبی و پیغمبر نہیں بھیجا ہے۔ یہ تو صرف ہمارا مسلمانوں کا ایک امتیاز ہے، ہماری پہچان ہے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو بھی مانتے ہیں، کسی آسمانی کتاب کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے ہمیں سکھایا، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ یہودیوں سے پوچھو، موسیٰ پیغمبر ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، قرآن کوئی اللہ واللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد کوئی نبی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں سے پوچھو، ایک مسلمان نام کا بھی وہ پوری دنیا میں چیلنج ہے، کوئی یہ کہہ دے کہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر نہیں، یہ کہہ دے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا تورات کی شان میں گستاخی کرے اس کو جلا دے، حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کرے، حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ آگے آئے گا اس پارے کے اخیر میں 2-3 رکوع کے بعد آ رہا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے یہ جو بت ہیں نا، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو بھی برا بلا مت کہو، بتوں کو برا بلا مت کہو، یہ تو غلط ہے، باطل ہے، ان کو برا بلا کیوں نہیں کہیں کہ وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، غلط ہیں، باطل ہیں، لیکن ہر قوم جس چیز کی پوجا کر رہی ہے اس کو اچھا سمجھ رہی، وہ تو دین اسلام کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو کہ اللہ کی ذات ہے کیا نہیں اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو جب تم ان کو غلط کہو گے نا تو وہ الٹا جواب دیں گے اور اللہ کی شان میں گستاخی کر دیں گے، وہ ان کو علم نہیں ہے، وہ آئے گا آگے، اس وقت ہم بات کریں گے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کی پہچان ہے، سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، سب پیغمبروں کی تعظیم کرتے ہیں، سب آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک بھی واقعہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کسی آسمانی کتاب کو، جبکہ مسلمانوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ اس میں تبدیلی ہو گئی، چینجنگ ہو گئی، عدل بدل ہو گیا، منمانی باتیں داخل کر دی گئی، ہے نا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اصلی حالت میں کوئی کتاب نہیں رہی ہے، پھر بھی اگر تورات ہے انجیل ہے، کوئی مسلمان اپنے پیروں کے نیچے نہیں ڈالے گا، کوئی اس کو جلائے گا نہیں، کوئی حضرت موسیٰ یا عیسیٰ یا کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ان سے پوچھئے موسیٰ جو کتاب لے کے آئے وہ کس نے اتاری تھی؟ اچھا، اس کتاب کی تعریف بھی قرآن کر رہا ہے، نوراً وہدی للناس، وہ کتاب نور تھی، وہ کتاب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، لوگوں کو اس سے رہنمائی ملی تھی۔ نور ظاہری یہ نور روشنی مراد نہیں ہے، باطنی روشنی مراد ہے۔ اس تورات کے نور کے ذریعے سے دل روشن ہوا، دماغ روشن ہوا، فکر روشن ہوئی، سوچ روشن ہوئی، عقیدہ درست ہوا، اعمال درست ہوئے، اخلاق درست ہوئے اور صحیح راستہ ان کو ملا۔ جسے کہتے ہیں نا علم کی روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے، نالج از لائٹ، تو کیا وہ روشنی دکھتی ہے؟ نہیں، وہ باطنی روشنی ہے، انسان کے عقل کے دریچوں کو کھول دیتی ہے۔ اسی طرح یہ آسمانی کتابیں بھی نور تھی، ضلالت، گمراہیوں، جہالت اور گمراہیوں کے اندھیروں کو چھانٹ دیا، اس نور نے ختم کر دیا، اور ہدایت تھی، لوگوں کو اپنے وقت پر اس کے ذریعے سے ایمان کی توفیق ہوئی، صحیح راستے کی توفیق ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس کو اوراق میں بانٹ دیتے ہو، قرطاس قراطیس ورق کو کہتے ہیں، اس پر کوئی چیز لکھی جائے، کچھ کو ظاہر کرتے ہو، بتاتے ہو، بہت ساروں کو چھپا دیتے ہو، یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ من کے مطابق جو اس کے مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، وہ تو قبول کر لیتے ہو، من کے خلاف ہیں، مزاج کے خلاف ہیں، طبیعت کے خلاف ہیں، ان کو چھپا دیتے ہو تاکہ ان پر عمل نہ کرنا پڑے، لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں ایک ایک بات پیشین گوئی، بھوشیہ وانی لکھی ہوئی تھی، آخری نبی آئیں گے، اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے، کس جگہ آئیں گے، کس جگہ ہجرت کریں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، اخلاق کیا ہوں گے،
اور یہ سب ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے، اور وہ سب جانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو اس طرح جانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہو، اللہ نہ کرے آپ نابینا ہو جائے، یا پہلے سے نابینا ہے کوئی، اس کی اولاد ہو جائے، بچوں کو کھڑا کر دو، نابینا اپنے بچے کو پہچان لے گا، کہیں غلطی نہیں کرے گا، کسی دوسرے کے بچے کے پہ ہاتھ رکھ دے یوں کر کے یہ میرا بچہ کہ نہیں، وہ اپنا بچہ جو ہوگا اس کو پہچان لے گا۔ تو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، نبی کو پہچانتے ہیں، لیکن ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے ہیں، قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حسدم و عنادا، الگ الگ الفاظ آئے، عناد، سرکشی، حسد، جلن کی وجہ سے بس۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور پھر ان کتابوں کے ذریعے سے تمہیں وہ سکھایا گیا جو تمہارے باپ دادوں کو نہیں معلوم تھا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کتاب نہیں آئی تھی، تمہارے پاس کتاب آئی، اور پھر اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا۔ قُلِ اللَّهُ، یہ سوال تھا نا، پوچھو ان کو تورات کون لے آیا تھا، موسیٰ کی کتاب کس نے اتاری تھی، ان پر وحی کس نے اتاری تھی؟ یہ جواب نہ دیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ ہی نے، تو جس اللہ نے ان پر وحی اتاری تھی محمد الرسول اللہ پر بھی اتاری ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتا، ماننا ہوتا ہے وہ بغیر دلیل کے مان لے گا، بغیر چمتکار کے مان لے گا، بغیر معجزے کے مان لے گا، بغیر کسی کو کرشمہ اور کرتب دکھائے ہوئے مان لے گا۔ جس کو نہیں ماننا ہے ہزار دلیلیں میں دوں، وہ کہے گا نہیں مولانا تو ایسے ہیں، مولانا میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، ہزاروں باتیں بنا دے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ان کو ان کی باتوں میں کھیلتے رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے، ان کا مشغلہ ہے وہ جاری رکھیں اور مخالفت کرتے رہیں، آپ اپنا پیغام جاری رکھیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اللہ نے تورات اتاری تھی، اللہ کی کتاب تھی، اللہ نے وحی نازل کی تھی، اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے یہ بھی بابرکت ہے، قرآن بابرکت کتاب ہے۔ پہلے مسلمانوں نے اس بابرکت کتاب سے اپنا کنیکشن جوڑا، ہر چیز بابرکت بن گئی، ان کی عمروں میں برکت، ان کی جانوں میں برکت، ان کی زندگیوں میں برکت، ان کے ٹائم میں برکت، ان کے مال میں برکت، ان کی اولاد میں برکت، ایک ایک چیز میں برکت ہو گئی، اس لیے کہ بابرکت کتاب سے کنیکشن ان کا جڑ گیا تھا۔ جتنا آدمی زیادہ قرآن سے جڑے گا نا، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکت کے فیصلے ہوں گے۔ میں نے ابھی ایک واقعہ پڑھا یا سنا کہ کوئی بڑے عالم تھے، کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے تھے، اور روز ارادہ کرتے تھے نہیں لکھ پاتے تھے، روز ارادہ کرتے تھے ٹائم نہیں نکل پاتا تھا۔ اپنے کے استاذ کے پاس گئے، حضرت جی کام شروع کرنے جا رہا ہوں، کتاب لکھنے جا رہا ہوں، لیکن وقت ملتا ہی نہیں ہے، لکھنے بیٹھتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز پیش آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کے کچھ پارے پڑھنے کا معمول بناؤ۔ ایک پارہ پڑھنے کا معمول بنایا، پھر بھی کام شروع نہیں ہو رہا ہے، تو کہا اور بڑھا دو، 2 بار کر دیے، کہا اور بڑھا دو، 3 کر دیے، کہا اور بڑھا دو، 4 کر دیے، 10 پاروں کا معمول بنا لیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے 10 پارے، کم سے کم آدھا گھنٹہ بھی ایک پارے میں لیں تو اب دیکھیے کتنے گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ تو گھنٹے تو بڑھ گئے، ٹائم تو بڑھ گیا، ہونا تو چاہیے، کام شروع نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ بڑھ گیا ہے، لیکن ادھر سے قرآن کے پڑھنے کا کی مقدار بڑھی، ادھر سے وہ کام شروع ہو گیا اور کتاب مکمل انہوں نے کر دی۔ یہ حقیقت ہے، ہم ٹائم کا رونا روتے ہیں برکت سے خالی، قیامت کے جیسے قریب قریب ہوتے جائیں گے، ٹائم ایسے گزرے گا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ 24 گھنٹے ہمارے بزرگوں کو ملے ہوئے تھے، ایک ایک آدمی نے اتنی کتابیں لکھی یہ پوری آپ کی مسجد بھر جائے، اور ہم نے ایک ورق نہیں لکھا ہوگا، ایک صفحہ پنہ لکھا ہو سماج سدھار کے لیے لکھ دو، سوچتے ہیں پڑھے لکھے لوگ کہ کچھ لکھوں کچھ کروں، نہیں ہو پاتا ہے، برکت ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب سال ہفتے کی طرح لگے گا، ہفتہ دن کی طرح لگے گا، اس طرح گزر جائے گا، دن ایسے لگے گا جیسے کوئی گھاس پھوس ہے اس میں تم نے آگ لگائی اور جل کر خاک ہو جائے، آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے اس طرح گزر جائے گا۔ تو بابرکت کتاب مصدق الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں ہیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ یہ میں نے ابھی بتایا، یہ کہتی ہے تورات صحیح، انجیل صحیح، زبور صحیح، ابراہیم کو اترنے والے صحیفے صحیح،
ساری آسمانی کتابیں اپنے وقت پر صحیح تھی. یہ قرآن بتاتا ہے، یہ اسلام بتاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت تنگ دل ہے، دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، حالانکہ ہے الٹا. میں نے بھی بتایا، یہودیوں سے پوچھو جا کے کہ کیا قرآن غلط ہے، ان سے پوچھو کہ قرآن غلط ہے. مسلمانوں سے پوچھو، کوئی کہے گا تورات غلط ہے؟ نہیں کہے گا. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کیوں اتاری ہم نے؟ تاکہ آپ القریٰ، بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں، مرکز، سینٹر، جنکشن، کون سا علاقہ مراد ہے؟ مکہ مراد ہے. اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ ڈرائیں، چوکنا کریں اس کتاب کے ذریعے سے، آگے آنے والی دنیا سے، آخرت کی دنیا سے، اس عالم سے آپ چوکنا کریں. دیکھو آگے اچھا کرو گے تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے. القریٰ، بستیوں کی ماں کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں اللہ نے جب دھرتی پیدا کی نا تو سب سے پہلے دھرتی زمین میں سے جو حصہ وجود میں آیا وہ ہے جو مکہ کا ہے. پھر وہ دھرتی پھیلی ہے اور پوری دنیا میں جہاں تک زمین پھیلی ہوئی ہے یہ بعد میں پھیلی ہے. تو سینٹر سب سے پہلے جو وجود میں آیا زمین کا حصہ وہ مکہ کا ہے. آج سائنس کی ترقی ہے، آپ اس پر ریسرچ کر لیں، پڑھے لکھے لیں ذرا تو معلوم ہوگا کہ سائنسداں بتاتے ہیں یہ قطب شمالی، قطب جنوبی، دنیا دو حصوں میں ہے. میپ دیکھیں گے نا تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا پوری دنیا کو، قطب شمالی، قطب جنوبی. یہ ٹائم فکس وغیرہ کرتے ہیں تو اسی حساب سے کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ادھر کا حصہ ادھر کی چیزوں کو ادھر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کشش ہے، میگنیٹک سسٹم ہے. اور ادھر کا حصہ ادھر کی حصوں چیزوں کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. آپ رکھو قطب نما، یہ جو رخ بتاتا ہے نا کعبے کا، وہ رکھو تو کبھی ادھر کھینچے گا، کبھی ادھر کھینچے گا، کبھی ادھر کھینچے گا. یہ میگنیٹک سسٹم ہے. لیکن اسی چیز کو آپ جا کے وہاں رکھ دیں، بیت اللہ ہے، مکہ ہے، اس دھرتی پہ رکھ دیں تو نہ ادھر ہلے گی سوئی نہ ادھر ہلے گی. کیوں؟ وہاں پر دونوں کا جو میگنیٹک سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سینٹر ہے، وہ مرکز ہے. اللہ نے وہیں سے دھرتی کو پیدا کیا، اس وجہ سے مکہ کو القریٰ کہتے ہیں. والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. بھائی یہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے پیغمبر کو، نبی کو، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ کہ خرابی اصل یہ ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے. جو مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانے گا نا اس کا زندگی کا سسٹم اور نظام بھی صحیح نہیں ہوگا. اس کی سوچ تو یہی ہے، یہی زندگی ہے، پیدا ہوئے مر جائیں گے بس ختم، کھاؤ پیو مزے کرو. بابر بعش کو اس کے عالم دوبارہ نیست. بابر اس دنیا کے مزے اڑا لو کہ اس کے بعد کس نے دنیا دیکھی ہے؟ کوئی دوبارہ دنیا نہیں. تو اس کو تو بس زندگی بسر کرنی. اب جس کے سامنے یہ ہے نہیں، ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، سوال پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، تو پھر وہ تو قرآن کو بھی مانے گا. کیونکہ قرآن بتاتا ہے یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت، بعد کی دنیا کی زندگی کی حقیقت. وہم علی صلاتہم یحافظون، جو آخرت کو مانے گا وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرے گا. وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. آپ کہیں گے مسلمان تو آخرت کو مانتے ہیں، نماز کی پابندی تو بہت سارے نہیں کرتے ہیں. تو بھائی مسلمان برائے نام ہیں، اصلی سچے پکے مسلمان جو ہوں گے وہ ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے، وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا یہ کہے میری طرف بھی وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف خاک وحی نہیں کی گئی ہے، کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا ہے. یا جو یہ کہے میں بھی اسی طرح اتار سکتا ہوں جس طرح اللہ نے اتارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے، یہ محمد جھوٹے ہیں. کسی نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، ایک میڈم کھڑی ہو گئی تھی سجا نامی، وہ کہنے لگی میں بھی نبی ہوں. وہ دعوے کرتے تھے ہم نبی ہیں. تو یہ جھوٹ ہے اللہ پر. اور کہتے تھے ہماری طرف بھی وحی کی گئی ہے، عجیب عجیب باتیں سناتے تھے.
تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے تو سناؤ۔ قرآن کا انداز دیکھو، القاریہ ملقاریہ، لڑکھڑا دینے والی چیز، ہلا دینے والی چیز، انسان تصور کرے لرز جائے قیامت کا، آخرت کے زلزلے کا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم بھی بناتے ہیں قرآن، ہماری طرف وہی آئی ہے۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی، جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے کیا معلوم ہوا ہے؟ تو سب دیکھتے ہیں۔ اس طرح کے مذاق کے انداز میں پیش کیا اپنا کلام۔ تو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ نہ دیا، وہ دعویٰ کرے کہ یہ اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جان لو یہ دعوے یہ سب یہیں رہ جائیں گے، مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یہ زندگی ختم ہوئی، پٹائی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ دیکھ لیں ظالموں کو، ظالم کون؟ کفر کرنے والے۔ ظالم کون؟ شرک کرنے والے۔ ظالم کون؟ اللہ کو نہ ماننے والے۔ ظالم کون؟ آخرت کو نہ تسلیم کرنے والے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، سب ظالم۔ فی غمرات الموت، وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، سکرات کا عالم کسی پر شروع ہو جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی سکرات چل رہی ہے اس کی، اس کا مطلب اس دنیا سے ختم، اب آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا۔ پہلی منزل آخرت کی سکرات سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر برزخ کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، پھر قبر، پھر اس کے بعد آخرت، اصل آخرت۔ تو یہاں سے اب ان کی پٹائی شروع۔ الملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ یوں پھیلائے ہوئے ہیں گے۔ اخرجوا انفسکم، کہیں گے روح نکالو، اب دے دو واپس، جان دے دو واپس، روح دے دو، اور پٹائی کریں گے۔ یہ 26ویں پارے میں آئے گا۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پر تھپڑ ماریں گے، چلو روح نکالو، دو واپس۔ نافرمانی کرتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، ماریں گے تھپڑ چہروں پہ اور پچھاڑی پہ، پیچھے پہ لاتیں ماریں گے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ ذلت کی وہی شکل ہوتی ہے، پولیس والے جب پیچھے سے لات مارتے ہیں سب سے زیادہ ذلت کی بات ہوتی ہے، تو پیچھے بھی ماریں گے، چہرے پر بھی ماریں گے، اور کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے کہ نہیں اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا ہے، ارے کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، ارے کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، جو منہ میں آتا تھا وہ کہتے تھے۔ آج وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیتوں سے تم تکبر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ نے فرمایا اب تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اس دنیا میں انسان آتا ہے بچے کی شکل میں، اکیلا آتا ہے، تن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، ہاتھ اور جیب تو ہے ہی نہیں، ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہوتا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہوتا ہے، اکیلا آتا ہے، تنے تنہا آتا ہے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہی آتا ہے نا، یہاں آ کے ختنہ کراتا ہے۔ سب اسی طرح آتے ہیں۔ آپ کہیں گے جڑوا بچہ اپنے ساتھ دوسرا لاتا ہے، وہ بھی ایک ساتھ نہیں آتا ہے، وہ بھی آگے پیچھے آتے ہیں۔ پہلے تو اکیلا ہی آئے گا، جڑوا بھی اکیلا ہی آئے گا، بعد والا بھی اکیلا ہی آئے گا، اور اسی کیفیت میں آئے گا۔ اللہ کے دربار میں جب دوبارہ زندگی ہوگی نا، تب بھی اسی طرح سب اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے جیسے پہلی مرتبہ آئے تھے۔ نہ کوئی ساتھ تھا، نہ جسم پہ کپڑا تھا، اس دن بھی نہ سر پہ ٹوپی پگڑی اوڑھنی ہوگی، نہ پیروں میں جوتے چپل ہوں گے، اور نہ ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی اللہ کے حفاتن عراتن غرلن کما بدانا اول خلق نعیدہ، یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ کے آ جاؤ گے، مال یہیں، دولت یہیں، کوٹھی یہیں، کاریں یہیں، بہاریں یہیں، دوست یہیں، ماں باپ یہیں۔ یہاں تو کہتا ہے میرا مال، میری دولت، میرا بنگلہ، میرا فارم ہاؤس، میرا سونا، میری چاندی، میرے دوست و احباب، میرے چاہنے والے، میرا یہ اسٹیٹس۔ اللہ کے دربار میں پائے گا نا وہی عادت، یا اللہ یہ کر کے آیا، اتنا مال چھوڑ کے آیا، تاکہ چھوڑنا والا نہیں، یہاں کیا لے کے آئے وہ بتاؤ۔
یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کہے گا وَهَلَّكَ، اللہ کہتا ہے وَهَلَّكَ يَا ابْنَ آدم إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ آدم کے بیٹے میرا میرا کر کے فخر کر رہا، تیرا ہے کیا؟ تیرا بس اتنا ہے جو کھا لیا، عزم ہو گیا، پخانہ بنا کے نکال دیا۔ تیرا بس اتنا ہے جو کپڑا خرید لیا، پہن لیا، بوسیدہ ہو گیا، کچھ اچھا لگ گیا، اور یا اللہ کے راستے میں دے دیا اور اس کو آگے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا۔ اس کے علاوہ تو کہہ رہا نا اتنا سارا، وہ تیرا ہے ہی نہیں، آنکھ بند ہوتے ہی سب دوسروں کا ہو جائے گا، تیرا کچھ نہیں ہے اس میں۔ جو کچھ تم چھوڑ کے آئے ہو نا وہ پیچھے چھوڑ دو گے، جو کچھ ہم نے دیا ہے نا وہ پیچھے چھوڑ کے ہمارے پاس آؤ گے۔ یہاں کیا آئے گا؟ یہاں لاؤ گے ایمان، یہاں لاؤ گے عمل صالح، اس کی تیاری کرو، اس کا سامان کرو۔ امید نہیں یہاں جینے کی صبح تا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام۔ اب ڈوبا تب ڈوبا سورج، اپنی زندگی کو ایسے سمجھو، یہاں کام ایسا کرو جو آ جائے وہاں کام، خدا جانے کب آ جائے موت کا پیغام۔ اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک سب خاک سمجھنا۔ کچھ نہیں ساتھ جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، قرآن ساتھ رہے گا، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ یہ ایسا سفارشی ہر جگہ کام آئے گا، ساتھ نبھائے گا، غم دور کرے گا، تنہائی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ اس سے دوستی لگائیے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھیں گے جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا کہ وہ تم میں شریک ہیں، ہے نا۔ انسان سوچتا ہے میں نے فلاں کے نام جانور ذبح کیا، یہ کام آئے گا، میں فلاں کے دربار پہ حاضر ہو گیا، یہ میری دستگیری کرے گا، کل دامن میرا چھڑا لے گا عذاب سے، میں ان کا دامن پکڑ لوں گا، یہ کام آ جائیں گے، میں نے ان کے نظر و نیاز دی تھی، وہ وہاں کل قیامت کے دن سنکٹ کے موقع پر سنکٹ موچک بن جائیں گے، پریشانی دور کر دیں گے۔ انسانوں کے خیالات ہیں، سوچیں ہیں، تصورات ہیں۔ اللہ فرمائیں گے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، اور جن کو تم نے کچھ سمجھ رکھا تھا نا اس کے لیے یہ کر لوں کام آ جائے گا، اس کی نظر نیاز دے دوں یہ کام آئے گا، تمہارے تعلقات ختم، یہاں ریلیشن ختم، مال سے بھی تعلق ختم، دولت سے بھی، اور سونے سے بھی، ماں باپ سے بھی، اولاد سے بھی، پیر و مرشد، سب چیزوں سے تعلقات ختم۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ یہ کام آئیں گے نا، وَضَلَّ عَنْكُمْ تم سے گم ہو جائیں گے، رفو چکر ہو جائیں گے، وہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ماں باپ دور بھاگیں گے، اولاد دور بھاگے گی، بیوی دور بھاگے گی، شوہر دور بھاگے گا کہ کہیں مطالبہ نہ کر دے ایک نیکی کا، مجھے خود کو ضرورت ہے، کہیں ایک نیکی کا کوئی مطالبہ نہ کر دے، تو کوئی کام نہیں آئے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے وہاں جو کام آنے والی چیز ہے اس کو قبول کرو اور اس کو جمع کرنے کی کوشش کرو، وہ ہے ایمان، صحیح عقیدہ، نیک عمل، عمل صالح، آخرت کی تیاری، یہ وہاں کام آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔